نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو سب سے بڑی نعمت اور دولت دی ہے وہ ایمان کی دولت ہے۔ یہ ایمان کی دولت اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر ہم پوری زندگی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے اوپر شکر ادا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ تو جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے تو اس کا تحفظ بھی اتنا ہی ضروری ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یأتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر، کہ لوگوں کے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اس میں لوگوں کو دین پر ثابت قدم رہنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے انسان اپنے ہاتھ میں انگارہ لینا مشکل سمجھتا ہے۔ آج وہی دور اور وہی وقت آ گیا ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ میں جس موضوع کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دین اسلام کی وقعت، اس کی قدر، اس کی منزلت ہمارے دلوں سے نکل چکی ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ ہمیں ہمارے باپ دادا، ہمارے آبا و اجداد سے وراثت میں ملا ہے۔ ہماری اس کے اوپر کوئی قربانی نہیں لگی، بلکہ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نے اس کو مانگا بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح دے دیا۔ ہمارے ماں باپ، ہمارے باپ دادا مسلمان تھے اور ہم بھی اسی گھرانے میں مسلمان ہو گئے، اس وجہ سے ہم بھی مسلمان ہیں۔ آج چاروں طرف جو دیکھا جا رہا ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ دو طبقے ہیں پوری دنیا کے اندر جو اس ارتداد اور اس کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ نمبر ایک تو وہ لوگ ہیں جو بہت ہی زیادہ مالدار ہیں، دولت کی ریل پیل ان کے پاس ہے، وہ مذہب سے اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ مذہب کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے آپ نے ان کے گھروں میں دیکھا ہوگا کہ اگر ان کی بیوی مسلمان ہے تو ان کا شوہر غیر مسلم ہے، اور اگر بیوی غیر مسلم ہے تو اس کا شوہر مسلمان ہے۔ وہ اس طرح شادی کرنے کو معیوب نہیں سمجھتے بلکہ وہ قابل فخر سمجھتے ہیں، اور یہ ان کے یہاں ایک فیشن بن چکا ہے۔ اور دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو بہت ہی زیادہ مالی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے پریشان حال ہے، ان کے پاس مال و دولت کی بہت زیادہ کمی ہے، مال و دولت کی کمی ہے۔ اس کی وجہ سے وہ یہ سوچتے ہیں اگر کوئی ان کو مال کا لالچ دیتا ہے، کوئی ان کو پیسے کا لالچ دیتا ہے تو وہ فوراً اسی کی طرف پھر جاتے ہیں جس طرف لوگ ان کو لے جانا چاہتے ہیں۔ یہ تمام معاملے کیوں ہو رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ ہمارے اور ایسے لوگوں کے اندر ایمان اور اس اسلام کی کوئی قدر اور منزلت نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس کو پہچاننا ہوگا، اور اس کو پہچان کر کے ایسے لوگوں کو تلاش کرنا ہوگا کہ جو ایسے ماحول میں رہ کر ان کے ہاتھوں چڑھ جاتے ہیں اور نعوذ باللہ اپنے ایمان کو سودا کر کے مرتد ہو جاتے ہیں۔ ہمارے اکابر و اسلاف کی تاریخ رہی ہے کہ جب بھی کوئی ایسا موقع آیا، چاہے شدی بنانے کا موقع ہو، چاہے قادیانیت آئی ہو، چاہے عیسائیت آئی ہو، ہمارے اکابر و اسلاف نے ڈٹ کر اس کا مقابلہ کیا ہے، اور اس کو نیست و نابود کرنے میں جس حد تک بھی وہ جا چکے ہیں اس حد تک وہ گئے ہیں۔ تو ہم بھی انہی اکابر و اسلاف کے نام لیوا ہیں، انہی اکابر کے خوشہ چی ہیں، انہی اکابر و اسلاف کے ماننے والے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو بھی یہ کرنا ہوگا کہ جہاں ہمیں ایسا لگے، جہاں ہمیں ایسا محسوس ہو کہ یہاں اس محلے میں، اس گھر میں ایسا ہو رہا ہے، تو ہمیں اور آپ کو، اگر ہمیں اور آپ کو اللہ نے اتنی قوت دی ہے کہ ہم اس کو سمجھا سکیں، ہم اس کو بتلا سکیں، ہم اس کو اس طرف سے لا سکیں تو خود اس کو سمجھائیں، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو اپنے اکابر علماء سے اس بات کو رکھیں اور ان کو بتلائیں کہ ہمارے محلے میں ایسا ہو رہا ہے، ہمارے مقام میں ایسا ہو رہا ہے، ہمارے آس پاس میں ایسا ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ وہ آپ کی اور اچھے طریقے سے رہنمائی فرمائیں گے۔ اچھا ہوتا کیوں ہے یہ؟
عام طور پر اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے کسی اسکول کا انتظام کرتے ہیں تو ہم وہاں پر یہ نہیں دیکھتے کہ اس اسکول کے اندر ماحول کیسا ہے۔ ہم اس سے پوچھتے بھی نہیں کہ جب بیٹا تم صبح جاتے ہو تو جو وہاں پر صبح دعا کرائی جاتی ہے، پریئر کرائی جاتی ہے، تو اس کے اندر کون سے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، کیا گایا جاتا ہے، کیا پڑھایا جاتا ہے، کیا وہاں پر تعلیم دی جاتی ہے، کیسی باتیں وہاں پر کی جاتی ہیں، ہم ان سے کبھی یہ پوچھتے ہی نہیں، بلکہ وہ تو آ کر کے ہمیں جو دو چار لفظ اگر انگلش کے ہمیں بتلا دیتے ہیں تو ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے کہ ماشاءاللہ ہمارا بچہ تو انگلش میڈیم میں جاتا ہے اور انگلش بولنے لگ گیا ہے، طوطے کو پیروٹ بولنے لگ گیا ہے اور بلی کو کیٹ بولنے لگ گیا ہے، فلاں چیز، یعنی کہ جتنے بھی چیزوں کو وہ انگلش میں بولنے لگ جاتا ہے تو ہمیں فخر ہونے لگتا ہے، جبکہ اگر دیکھا جائے تو اس کے ایمان کو وہیں سے کھوکھلا کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو شروعات یہاں سے ہوتی ہے۔ جب ہم اپنے بچوں کو کسی اسکول میں داخل کریں تو کم سے کم ایسے اسکول کا انتخاب کریں کہ جس اسکول کے اندر ماحول ایسا ہو کہ جس کے اندر تعلیمی نظام ہو، جس کے اندر کم سے کم ایمان بس جائے، جس کے اندر کم سے کم اس کو یہ پتہ چل سکے کہ کیا اسلام ہے، اسلام کی کیا حدود ہیں، اگر میں اس کام کو کروں گا تو کیا میں دین اسلام کے اندر، ایمان کے اندر قائم رہوں گا یا ایمان سے نکل جاؤں گا۔ جب وہ بڑا ہو جائے، چاہے کسی ضلع کا کلیکٹر بنے، چاہے وہ کسی ضلع کا SSP بنے، چاہے وہ بڑا انجینئر بنے، بڑا ڈاکٹر بنے، کسی بھی عہدے پر پہنچے تو کم سے کم اس کو یہ یاد رہنا چاہیے کہ میرا اسلام کس چیز کی اجازت دیتا ہے اور کس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم تو اونچی دلوا دی، ڈاکٹر بنا دیا، انجینئر بنا دیا، آفیسر بنا دیا اس کو بڑا، لیکن کل کو جب وہ ایسے کام کرنے لگ گیا کہ جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا تو یاد رکھیں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ایسی تعلیم سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرے گا اور کہے گا کہ اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، نعوذ باللہ جب رمضان کا موقع آئے گا تو کہے گا کہ روزہ کوئی ضروری چیز تھوڑے ہی ہے، رکھ لے جو رکھنا چاہے، نہ رکھے جو نہ رکھنا چاہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے، ایک دو آیت رٹ لے گا، اللہ نے قرآن میں کہا ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ الٹی سیدھی آیات کو وہ پیش کر کے اپنے معاملے کو حل کر لے گا۔ تو ہمیں اور آپ کو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے بچوں کو کم سے کم دینی تعلیم اتنی تو دلوانی ہی ہے کہ جس سے وہ یہ پہچان سکے کہ میرا اسلام کس چیز کی اجازت دیتا ہے اور کس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ جو ایمان کی چاشنی اور ایمان کا ذائقہ چکھتے ہیں، یعنی ایمان مکمل جب ہوتا ہے جبکہ وہ 3 صفتیں ان 3 آدمیوں کے اندر داخل ہو جائیں، کسی بھی انسان کے اندر داخل ہو جائیں۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب انسان کلمہ پڑھنے والا ہو تو اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ شخصیت اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ کوئی اور شخصیت نہیں ہونی چاہیے۔ ایک مسلمان کا عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ نے جو کہہ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا، اس کے علاوہ میں کسی چیز کو نہیں مان سکتا، چاہے پوری دنیا کچھ بھی کہے۔ اتنی عزت اور اتنا احترام ہمارے دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا ہونا چاہیے کہ بھئی کوئی کچھ بھی کہے، ہمیں وہی ماننا ہے کہ جس کو اللہ نے کہا ہے اور اللہ کے رسول نے کہا ہے۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر یہ بات آ گئی کہ نہیں، جیسی دنیا ہے اسی کے ساتھ چل لے، ایسے ہی حالات ہیں اور ایسا ہی زمانہ ہے، تو یاد رکھیں ہم مکمل ایمان والے نہیں ہیں۔ تو پہلے فرمایا کہ سب سے زیادہ پسندیدہ شخصیت اور سب سے زیادہ پسندیدہ چیز اس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کی شخصیت ہونا چاہیے۔ اور جب کوئی آدمی کسی سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے تو پھر اس کی مرضی کے خلاف آدمی کوئی بھی بات کرنا گوارا نہیں کرتا۔ جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر جو اس کا محبوب ہوتا ہے، اگر وہ اس کو یہ کہہ دے کہ تجھے 24 گھنٹے دھوپ میں کھڑے رہنا ہے تو وہ یہ نہیں پوچھتا کہ کیوں کھڑا رہنا ہے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کے محبوب نے کہہ دیا ہے۔
تو ہمیں اور آپ کو بھی جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دے دیا پھر ہمیں اس کے اندر چون و چرا کرنے کی ضرورت نہیں رکھنی چاہیے کہ ہمیں ایسا کیوں کرنا چاہیے۔ دوسرا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دوسری صفت یہ ہونی چاہیے ایک مسلمان کے اندر کہ اگر اس کا کسی اللہ والے سے، اللہ کے بندے سے تعلق ہو تو وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، اپنے مفاد کی خاطر نہ ہو۔ اگر اپنے مفاد کی خاطر ہوگا تو یاد رکھنی چاہیے اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، وہ ایمان کا ذائقہ اور ایمان کی چاشنی کو نہیں چکھ سکتا۔ اور تیسرا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جیسے انسان اپنے دین اور اسلام سے محبت کرتا ہے اسی طرح اسلام کو ماننے والے کے دل میں کفر کی طرف سے اتنی ہی نفرت ہونی چاہیے جیسے انسان اپنے ہاتھ میں ایک آگ کا انگارہ لینے سے نفرت کرتا ہے۔ کون انسان اپنے ہاتھ میں آگ کا شعلہ لینا گوارا کرے گا؟ جیسے آگ کا بڑا انگارہ جلتا ہوا لینا انسان گوارا نہیں کر سکتا، ایک ایمان والا لینا گوارا نہیں کر سکتا، ٹھیک اسی طرح کفر سے اور شرک سے انسان کو اسی طرح نفرت کرنی چاہیے جیسے اس کو نہیں لے سکتا۔ تو یہ تمام چیزیں جب انسان کے اندر ہوں گی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ، تو ایسے انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ پھر یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں تو ان کے سد باب کے لیے ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا کیا قاعدے اور قانون اپنانے چاہیے، کیا کام ہمیں کرنا چاہیے؟ تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز وہی ہے جو میں نے کہا کہ اپنے بچوں کے لیے ایسے اسکول کا انتخاب کرنا چاہیے کہ جس کے اندر کم سے کم ان کے ایمان اور اسلام کی حفاظت ہو سکے۔ اور دوسرا کام ہمیں اور آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ اپنا تعلق، اپنے ایمان والوں کا تعلق، اپنے گھر والوں کا تعلق کسی اللہ والے عالم کے ساتھ ضرور کرنا چاہیے، تاکہ کوئی بھی ایسا ناخوشگوار واقعہ جب بھی پیش آئے تو ہم اپنے علماء سے، اپنے اکابر سے اس کا تذکرہ کر سکیں اور وہ اس کا بہترین حل ہمیں پیش کر سکیں۔ یہ دوسرا کام ہمیں کرنا چاہیے۔ اور تیسرا کام ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ آج کل موبائل کا فیشن ہو چکا ہے، ہم اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جی موبائل کے بغیر کام نہیں چل سکتا، تو ہمیں اپنے گھروں کے اندر اگر موبائل کا استعمال کرنا بھی چاہیے، اپنے بچوں کو دینا بھی چاہیے تو اس کی مکمل نگرانی کرنی چاہیے کہ ہمارا بچہ کیا سرچ کر رہا ہے، ہمارا بچہ کیا دیکھ رہا ہے۔ اس کے ساتھ یہ باقاعدہ طے ہونا چاہیے کہ بیٹا جو تم دیکھو گے وہ میرے سامنے دیکھو گے۔ اگر وہ اکیلے کمرے میں جا کر کے کوئی چیز دیکھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز دیکھ رہا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا ایمان اور اس کی شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جس چیز کو وہ دیکھنا چاہتا ہے ہمارے سامنے دیکھے، کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میں نے سب سے پہلے حدیث پڑھی تھی کہ خبردار تم دنیا کے اندر آئے ہو تو تم آزاد نہیں ہو، بلکہ تم سے پوچھا جائے گا تمہارے بیٹوں کے بارے میں، تم سے پوچھا جائے گا تمہاری اولاد کے بارے میں کہ تمہاری اولاد نے کیا کیا، تمہاری اولاد کیا کر رہی تھی اس دنیا کے اندر۔ اگر ہم یہ سوچیں گے کہ جی اتنا ہم کیسے پوچھیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تمہاری اولاد کیوں بگڑی، تم نے اپنی اولاد سے کیوں نہیں پوچھا، کیوں آخر یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ ہم اور آپ اپنی اولاد کے سامنے کوئی بات نہیں کر سکتے، اس کو بتلا نہیں سکتے، اس کو یہ روک نہیں سکتے۔ کیوں ہوتی ہے نوبت؟ یہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم اور آپ اس کو پہلے اسٹیپ پر نہیں روک سکتے۔ اگر پہلے اسٹیپ پر اس کو روک دیں گے تو انشاءاللہ یہ نوبت نہیں آئے گی۔ اور ایک تیسری چیز، آخری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر نکاح کو آسان بنائیں، نکاح کو بالکل آسان بنائیں۔ اگر ہم نکاح کو آسان بنائیں گے تو جو قوم کے اندر اتنی بیٹیاں، نوجوان بیٹی ہیں، وہ مرتد ہونے سے بچ جائیں گی، وہ ہمارے اندر ہمارے مسلمانوں سے نکاح کریں گی۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو یاد رکھیں وہ غیروں کے ساتھ جائیں گے اور غیروں سے نکاح کریں گے، پھر ہم اور آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، اور جب چڑیا کھیت چھک جاتی ہے تو پھر ہاتھ ملنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے جو باتیں کہی گئی ہیں جو بے ترتیب ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔